بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ مائدہ کے متعلق اہم معلومات پڑھیں گے۔ چنانچہ آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے، سورۃ مائدہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب سورۃ عقود، چونکہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اس سورت کے شروع میں ہے، تو اس وجہ سے اس کو سورۃ عقود بھی کہتے ہیں۔ آج کا اگلا سوال، سورۃ مائدہ میں آیات اور رکوعات کی تعداد بتائیں۔ اس کا جواب ہے 120 آیات، جبکہ اس سورت میں کل 16 رکوع ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، سورۃ مائدہ کا نام مائدہ اس سورت کے کس رکوع سے لیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 15ویں رکوع آیت نمبر 112 سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، سورۃ مائدہ کے مضامین کو یا سورۃ مائدہ کے جو مباحث ہیں ان کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ان مضامین اور مباحث کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی، سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکامات۔ اس سلسلے میں سفر حج کے آداب، شعائر اللہ کا احترام، زائرین سے یعنی حج اور عمرہ کے لیے جانے والوں سے عدم تعرض، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کے متفقہ اور اس کے متعلق لازمی حدود، اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور نکاح کے احکامات، زمانہ جاہلیت کی خود ساختہ بندشوں کا توڑنا، وضو، غسل، تیمم وغیرہ کے احکامات، بغاوت، فساد اور سرقہ کی سزائیں، شراب اور جوئے کی قطعی حرمت، قسم کے متعلق احکامات، قسم کا کفارہ اور قانون شہادت کے متعلق چند مزید دفعات۔ دوسرے نمبر پہ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ اب چونکہ غلامی کا دور ختم ہو چکا، اب تم خود حکمران بن چکے ہو، اور اس وجہ سے حکمرانی کے نشے سے بچنا، عدل و انصاف پر قائم رہنے کا حکم، کیونکہ حکمرانی کا نشہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی، اپنے سے پیش رو اہل کتاب کے نقش قدم پر چلنے کی ممانعت اور منافقین کی روش سے اجتناب کرنے کا حکم۔ یہ دوسرے اہم مضامین ہیں سورۃ مائدہ کے۔ اس سورت کے مضامین جو تیسرے نمبر پر ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت کی گئی، ان کو تنبیہ کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ یہود کا زور اب ٹوٹ چکا ہے، شمالی عرب سے یہود کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہود کو ان کے غلط رویے پر تنبیہ کی گئی اور ان کو اپنے غلطیوں سے باز آنے کا کہا گیا۔ اسی طرح عیسائیوں کے غلط عقائد کی تردید کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ان کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی گئی۔ یہ 3 اہم مضامین ہیں اس سورۃ مائدہ کے، اور مکمل سورۃ مائدہ میں انہی مضامین کے متعلق بحث کی گئی ہے۔ انشاءاللہ سورۃ مائدہ کے اہم مضامین ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہیمہ کسے کہتے ہیں؟ سورۃ مائدہ میں ایک حرف، ایک لفظ ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، تو بہیمہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہر چرنے والے چوپائے کو، یعنی 4 پاؤں والے ہر چرنے والے جانور کو عربی زبان میں بہیمہ کہتے ہیں۔ سورۃ مائدہ کی روشنی میں اگلا ہمارا سوال یہ ہے، کون سے جانور حلال نہیں ہیں؟
کیونکہ صورت مائدہ میں یہ بتلایا گیا احلت لکم بہیمۃ الانعام کہ چوپائے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے وہ جانور کون سے ہیں جو حلال نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جو جانور کچلیاں رکھتے ہوں اور دوسرے جانوروں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے ہوں، اور مردار کھانے والے جانور، یعنی احادیث کے مطابق درندوں کا کھانا حرام ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کون سے پرندے حرام ہیں؟ جن پرندوں کے پنجے ہوتے ہیں اور جن پنجوں سے پکڑ کر وہ شکار کرتے ہیں یا اس شکار کو کھاتے ہیں، اسی طرح مردار کھانے والے پرندے، یہ سب حرام ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے عقود کسے کہتے ہیں؟ سورت کے شروع میں اوفو بالعقود کا جو حکم دیا گیا، اس جگہ عقود کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس کے لفظی معنی باندھنے کے ہیں، اور جو معاہدہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں بندھ جائے، یعنی معاہدہ ہو جائے، اس کو بھی عقد یا عقود کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول معاہدات کی کتنی قسمیں ہیں؟ اوفو بالعقود میں جو عقود پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی ابتداءً امام راغب اصفہانی کے نزدیک کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ معاہدہ جو انسان رب العالمین کے ساتھ کرتا ہے، اللہ پاک سے معاہدہ کرتا ہے، مثلا ایمان، اطاعت کا عہد، حلال و حرام کی پابندی کا عہد۔ اور دوسرے نمبر پہ انسان کا خود سے معاہدہ، یعنی اپنے آپ سے انسان جو معاہدہ کرتا ہے، مثلا کسی چیز کی نظر اپنے ذمہ مان لیتا ہے، یا حلف کر کے قسم اٹھا کر کوئی چیز اپنے ذمہ کر لیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ معاہدے شامل ہیں جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہیں، چاہے اس میں 2 انسانوں کا آپس میں معاہدہ ہو، 2 شخصوں کا معاہدہ ہو، 2 جماعتوں کا معاہدہ ہو، یا پھر 2 ملکوں کا معاہدہ ہو، 2 حکومتوں کا معاہدہ ہو، یہ تمام اس میں شامل ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے گھریلو جانور کی کتنی قسمیں انسانوں کے لیے حلال کر دی گئی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 8 قسمیں انسان کے لیے حلال کر دی گئی ہیں، جس میں اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکری، بکرا، دمبا وغیرہ شامل ہیں۔ تو گھریلو جانور کی 8 قسمیں انسان کے لیے حلال ہیں۔ آج کا اگلا سوال یہ ہے شعائر کسے کہتے ہیں؟ سورۃ مائدہ میں ایک لفظ ہے لا تحلوا شعائر اللہ، تو یہ شعائر کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے یہ شعیرہ کی جمع ہے، ہر وہ چیز جو کسی مسلک یا عقیدے یا طرز فکر و عمل یا کسی نظام زندگی کی نمائندگی کرتی ہو، اس کو شعائر کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے شعائر اللہ سے پھر کیا مراد ہے؟ چونکہ شعائر کی تعریف تو ہو چکی ہے، اب شعائر اللہ کی کیا تعریف ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس سے مراد تمام شرائع اور دین کے مقرر کردہ واجبات و فرائض اور ان کی حدود ہیں، نیز وہ تمام علامات و نشانیاں مراد ہیں جو شرک و کفر اور دہریت کے بالمقابل خالص خدا پرستی کے مسلک کی نمائندگی کرتی ہوں، تو ان کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ مائدہ میں لا تحلوا شعائر اللہ کے ارشاد کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔
تو بے حرمتی نہ کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ان احکامات کو نظر انداز نہ کرو، کیونکہ ان کو نظر انداز کر دینا بھی بے حرمتی ہے۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ ان کے اوپر عمل تو کریں اور ادھورا عمل کریں، یہ بھی ان کی بے حرمتی میں شامل ہے۔ تو مقصد یہ ہوگا کہ ان کے اوپر مکمل عمل درآمد کریں۔ تیسرے نمبر پہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو مقرر کردہ حدود ہیں ان سے آگے تجاوز نہ کرو۔ لا تحلوا شعائر اللہ میں ان تینوں صورتوں سے منع کیا گیا، یعنی بے حرمتی نہ کرنے سے مراد نظر انداز کرنے سے بھی منع کیا گیا، اور ادھورے عمل سے بھی منع کیا گیا، حدود سے تجاوز کر کے آگے بڑھنے سے بھی منع کیا گیا۔